آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے شخص کی کہانی کو ڈسکس کریں گے جس نے ایک چھوٹی سی کشتی میں بیٹھ کر سمندر کے اندر ایک دن نہیں، ایک ہفتہ نہیں، ایک مہینہ نہیں بلکہ ایک سال سمندر کے اندر گزارا۔ وہ بھی کسی عام سمندر کے اندر نہیں بلکہ پیسیفک اوشن کے اندر گزارا۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ پیسیفک سمندر کتنا بڑا ہے۔ پوری دنیا میں تقریباً 5 سمندر ہیں۔ ان 5 سمندروں میں سب سے بڑا سمندر پیسیفک سمندر ہے۔ یہ سمندر 165 بلین اسکوائر کلومیٹر رقبے کے اوپر پھیلا ہوا ہے۔ آپ اس بات کا اندازہ اس سے لگائیں کہ زمین کا کل رقبہ 148 بلین اسکوائر کلومیٹر ہے۔ آپ اس سے اندازہ کریں کہ زمین کے اوپر کتنے پہاڑ، صحرا اور خشک خطہ آتا ہے۔ اس سب کو ملا کر بھی کل رقبہ ایک سمندر کے برابر بھی نہیں بنتا۔ یہ واقعہ ہے جوز الوڈر الورنگا کا کہ اس نے سمندر کے اندر ایک سال گزارا اور ایسا ورلڈ ریکارڈ قائم کیا کہ جس کو چاہتے ہوئے بھی کوئی شخص توڑنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ یہ سن 2012 کی بات ہے کہ جب میکسیکو کے چھوٹے سے گاؤں کوسٹا ایزل میں الورنگا نامی ایک شخص رہتا تھا۔ یہ سمندر میں مچھلیاں پکڑنے کا کام کرتا تھا اور اس نے ایک مرتبہ ایک اپنے دوست کے ساتھ سمندر میں چند دن گزارنے کا پروگرام بنایا اور یہ شخص اپنے ایک دوست کے ساتھ 7 فٹ کی ایک چھوٹی سی کشتی میں بیٹھا اور سمندر کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہ 7 فٹ کی ایک چھوٹی سی کشتی تھی جس میں انہوں نے ایک ریفریجریٹر رکھا ہوا تھا جس میں وہ مچھلیاں پکڑ کر سٹور کرتے تھے اور ان کے پاس چند دن کے کھانے کا سامان تھا اور اس کشتی میں ایک چھوٹا سا انجن لگا ہوا تھا جس کی مدد سے وہ چند ہی گھنٹوں کی محنت کے بعد سمندر کے ساحل سے 120 کلومیٹر دور چلے گئے اور جیسے ہی وہ سمندر کے بیچ میں پہنچے انہوں نے اپنا جال پھینکا تو ان کو اندازہ ہوا کہ ایک بہت بڑا سمندری طوفان ان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ کیونکہ وہ ایکسپرٹ مچھیرے تھے انہوں نے فوراً ہی اس خطرناک طوفان کو انہوں نے بھانپ لیا اور فوراً ہی کشتی کا رخ ساحل کی طرف موڑا اور تیزی کے ساتھ بھاگنا شروع کر دیا۔ کیونکہ طوفان بہت ہی خطرناک تھا جس کی وجہ سے انہوں نے کشتی کو تیزی کے ساتھ ساحل کی طرف بھگانا شروع کر دیا تھا اور چند ہی لمحوں میں انہوں نے تقریباً 100 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر لیا تھا۔ کیونکہ کشتی بھی چھوٹے سائز کی تھی اور اس میں انجن بھی چھوٹے سائز کا لگا ہوا تھا، مسلسل انجن کو زیادہ ریس دینے کی وجہ سے انجن ساحل سے چند کلومیٹر دور ہی خراب ہو گیا اور دوسری طرف سمندری طوفان ان کی طرف تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ ان کے پاس بچنے کا کوئی چارہ نہیں تھا۔ خوش قسمتی سے ان کے پاس سگنل بھیجنے کے لیے ایک چھوٹی سی ڈیوائس تھی جس کی وجہ سے انہوں نے ساحل پر اپنے چند دوستوں کو سگنل کی مدد کے لیے پکارا لیکن ادھر وقت پر جواب نہیں ملا اور یہ لوگ گھبرا کر مسلسل کوششیں کرتے رہے لیکن رابطہ نہ ہو سکا اور ان کے سگنل کی بیٹری بھی ڈیڈ ہو گئی۔ ساحل پر جب ان کے دوستوں کو اس خطرناک نوعیت کا احساس ہوا تو انہوں نے جہاز وغیرہ لے کر ان کو تلاش کرنے کی کوشش کی لیکن اس وقت بہت دیر ہو چکی تھی۔ ان کی سگنل کی بیٹری ختم ہونے کی وجہ سے وہ ان سے رابطہ نہ کر سکے اور اندازے سے ہی تلاش کرتے رہے لیکن ان کو ڈھونڈ نہ سکے۔ تو سمندری طوفان ان نوجوانوں تک پہنچ چکا تھا اور سمندری طوفان نے ان کی چھوٹی سی کشتی کو کئی کلومیٹر دور سمندر کے بیچوں بیچ پہنچا دیا تھا۔ اب وہ سمندر کے ایسے حصے میں پہنچ چکے تھے جہاں پر چاروں طرف صرف اور صرف پانی ہی پانی تھا۔ ان کے پاس کوئی فلیئر گن بھی نہیں تھی، نہ ہی وہ آگ لگا کر دھوئیں سے کوئی سگنل دے سکتے تھے۔ ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں بھی ختم ہو چکی تھیں کیونکہ ان کا سمندر میں اتنے زیادہ دن رہنے کا کوئی پروگرام بھی نہیں تھا۔
وہ سمندر کا پانی بھی نہیں پی سکتے تھے، کیونکہ وہ اچھی طرح سے جانتے تھے کہ سمندر کا پانی بہت ہی نمکین ہوتا ہے اور اس کو پینے کے بعد فوراً ہی انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ان کو اس بات کا پہلے سے ہی علم تھا، اس لیے انہوں نے جو بارش ہو رہی تھی اس میں بارش کا پانی سمندر میں تیرتی ہوئی بوتلوں میں محفوظ کر لیا تھا۔ وہ پانی چند دن تو پیتے رہے، لیکن چند دن گزرنے کے بعد جب پانی بھی ختم ہو گیا تو انہوں نے کشتی پر بیٹھنے والے پرندوں کو اپنے ہاتھوں سے پکڑنا شروع کر دیا اور ان چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کو بھی پکڑنا شروع کر دیا جو ان کی کشتی کے قریب آتی تھیں۔ اب ان کے پاس ان کو پکانے کے لیے کوئی چیز تو تھی ہی نہیں۔ پھر انہوں نے پرندوں کو اور مچھلیوں کو کچا چبا کر کھانا شروع کر دیا اور ان کے خون کو پینا شروع کر دیا۔ ان کے پاس دھوپ سے بچاؤ کے لیے بھی کوئی آسرا نہیں تھا اور کھانے کے لیے جو سامان دستیاب تھا وہ بھی ان کے لیے بہت بڑا ذہنی ٹارچر تھا۔ ورنگا کا دوست جو کہ اس کشتی میں موجود تھا، وہ اس ذہنی ٹارچر کو برداشت نہ کر سکا اور اس نے کشتی سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی۔ اب ورنگا کے پاس بات کرنے کے لیے بھی کوئی آدمی نہیں بچا تھا، جس کی وجہ سے یہ بھی بہت زیادہ پریشان اور اداس ہو گیا۔ اگر میپ کے اوپر اس جگہ کو دیکھا جائے تو پوری دنیا میں اس خطے کو بہت زیادہ خاموش سمجھا جاتا ہے، کیونکہ سمندر کے اس حصے سے کارگو شپس بھی بہت ہی کم گزرتی ہیں۔ ورنگا کو تقریباً 12 مہینے کا عرصہ گزر چکا تھا اور وہ تقریباً 11,000 کلومیٹر کا سفر طے کر چکا تھا۔ اچانک اس نے دیکھا کہ سمندر کی سطح پر کچھ ناریل تیرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو اس کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ شاید یہاں پر کوئی جزیرہ موجود ہے۔ تو اس نے اپنی کشتی کو اس طرف موڑا اور ہاتھوں پاؤں سے زور لگا کر جزیرے کی طرف جانا شروع کر دیا، کیونکہ یہ جزیرہ اس کے لیے پہلا اور آخری چانس تھا، کیونکہ اگر ہوا اس کشتی کو دھکیل کر آگے لے جاتی تو اس کا زندہ رہنا بھی تقریباً ناممکن ہو چکا تھا۔ تو یہ بھی اس کی قسمت ہی تھی کہ وہ ڈاٹ جیسے نظر آنے والے اس جزیرے پر پہنچ چکا تھا۔ تو وہاں پر اس نے 14 مہینے بعد پہلی دفعہ کسی انسان کو دیکھا تھا۔ تو جیسے تیسے اس کو واپس بھجوایا گیا، تو واپس جاتے ہی اس نے ایک کتاب لکھی فورٹ 38 ڈیز کے نام سے۔ تو نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے ایک ورلڈ ریکارڈ قائم کر لیا تھا۔ یہ ایک ایسا ورلڈ ریکارڈ تھا جسے چاہتے ہوئے بھی کوئی شخص نہیں توڑ سکتا۔ ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔